آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں. کتنے پہلو ہیں؟ ایک پہلو وہ ہے جس کے اوپر آپ علماء کرام سے خطابات سنتے رہتے ہیں، اور وہ موضوع وہ ہے کہ جو موضوع نہ ہم اس کی ابتدا کر سکتے ہیں نہ انتہا کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زندگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زندگی؟ جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لوگوں سنو، یہ جو میرا حبیب باتیں کرتا ہے یہ ایسے نہیں کرتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. ایک زندگی وہ ہے جب حضور چلتے ہیں تو جہاں جا کر جبریل امین کی انتہا ہو جاتی ہے. جبریل کہتا ہے اگر یہاں سے آگے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی بڑھا تو میرے پاؤں جل کے راکھ ہو جائیں گے، میرے پار ختم ہو جائیں گے. وہاں سے حبیب آگے جاتے ہیں. ایک زندگی یہ ہے. یہ وہ اسرار و رموزات ہیں جن کو بندہ نہ بیان کر سکتا ہے نہ بیان کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے. اس لیے کہ حبیب کے بیان کی شان کو، بیان کو، حبیب کی اس زندگی کو صرف حبیب کا محبوب رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جان سکتا نہیں. ہم جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا اگر کوئی یہ چاہے کہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائے، لوگ اس سے محبت کرنے ہو جائیں، فرمایا اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حضور کے چرچے اپنی زبانوں سے کرنے ہو جائے. یہاں رک کر ایک بات اور سنو، توجہ ہے آپ کی میری طرف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ان کی تعداد لاکھوں میں تھی. کتنوں میں تھی؟ صحابہ کی تعداد کس میں تھی؟ لاکھوں میں تھی. لیکن لاکھوں کی تعداد میں اگر کوئی کسی سے پوچھتا بتاؤ میرے حبیب کیسے تھے، رسول کا چہرہ بیان کرو، سارے قاصر ہو جاتے. بعد کی تو بات ہی نہیں ہوتا، یہ دیہات سے لوگ آتے حضور سے ملنے کے لیے، حضور کے پاس آتے، اپنے درد بیان کرتے، شکوے بیان کرتے. جب واپس گاؤں کی طرف جاتے نا تو باتیں کرتے، پیدل کے راستے ہوتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے، باتیں کرتے کرتے کہتے یار ذرا بتا محمد کیسے تھے. وہ کہتا بھئی تو بھی ہمارے ساتھ تھا، حضور کو دیکھنے کے لیے جس محفل میں ہم بیٹھے تھے اسی میں تو بیٹھے تھے، تو ہی بتا دے. کہتے یار دیکھ کے بھی نہیں دیکھا، دیکھ کے بھی، زور سے بولو، دیکھ کے بھی نہیں دیکھا. جو صحابہ دیکھ کے بھی نہ بیان کر سکیں، آج کے 1400 سال کے بعد ایک مولوی کی کیا جسارت ہے کہ حضور کو بیان کرے. اور سنو، حضور کی نعت لکھنے والے صحابہ کی تعداد 74 سے زیادہ تھی. سبحان اللہ. دوسری روایت کے مطابق 310 سے زیادہ تھی. لیکن نعت سارے ہی لکھتے، لیکن اگر کسی سے کہتے بتاؤ حضور کیسے تھے، ان کی تعداد 3-4 سے اوپر نہ جاتی. کوئی آنکھ رب نے ایسی نہیں بنائی جس آنکھ میں حسن مصطفیٰ سما جاتا ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے حسن کو 70,000 پردوں میں چھپایا ہوا تھا. کتنے پردوں میں؟ 70,000 پردوں میں حبیب کے حسن کو چھپایا تھا. 70,000 پردے پڑے تھے، پھر بھی حبیب کے حسن کو کوئی دیکھ سکتا نہیں.
وہ جو 4 حضور کے حسن بیان کرتے، ان 4 میں سے بھی وہ تھے جو یا تو حضور کو بچپن میں دیکھ چکے تھے، بیان کر دیتے تھے حضور ایسے ہیں، یا انہوں نے حضور کو سوتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر بیان کر دیتے حضور ایسے تھے۔ بیداری کے عالم میں جو حضور کو دیکھتا تھا وہ دیکھنے کی تاب نہ لاتا تھا۔ حضور کے چہرے سے جو نور کی شعائیں نکلتی تھی، کسی کی نظر رخ مصطفیٰ پہ ٹکتی نہیں۔ آ گئی میری بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کسی کی نظر نہ ٹکتی تھی، پھر آج یہ مفتی شکیل آپ کے پاس کیوں آیا؟ کیا بیان کرنے آیا؟ توجہ ہے؟ یہ صرف اتنا بیان کر سکتا ہے جتنا اس کی قاصر سمجھ کے اندر آیا۔ کتنا آیا یہ میں ایک مثال دے کے سمجھا دوں۔ پچھلے سال بھی شاید میں نے کسی محفل میں یہ بیان کیا ہے۔ ایک کوئی بابا جی، جہاں سے ہم اندر گھستے ہیں، جگہ کا نام کیا جی؟ جہاں ہائی وے سے اندر آتے ہیں، کلی، جکٹی کلی سے ایک بابا جی نے منڈے کے اوپر 30-40 کلو چاول اٹھائے تھے، کوئی اور سامان بھی تھا۔ بابا بڑے تھکے ہوئے تھے۔ آج سے 15 سال پہلے جکٹی سے اندر آنے کے لیے گاڑی ادھر شبہ بمیال کے لیے ملتی؟ زور سے بولو، گاڑی ملتی نہیں تھی۔ ایک ڈی سی صاحب ادھر کوئی چیکنگ کے لیے آ رہے تھے۔ ڈی سی صاحب نے کہا بابا چل میری گاڑی میں بیٹھ جا۔ کیا کر لے؟ میری گاڑی میں۔ بابا نے اپنی چوڑ اتاری، ڈی سی صاحب کی گاڑی میں رکھی، بیٹھ گئے بابا۔ جب گاڑی میں بیٹھے نا تو بابا جی تھوڑا آگے گزرے، کہا اچھا یہاں پہنچ گیا؟ اوے یہاں تو میں نے ابھی 2 گھنٹے بعد پہنچنا تھا۔ اور یہاں پہنچ گیا؟ یہاں تو ابھی میں نے 2 بجے کے بعد پہنچنا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزری، بابا جی یہ مسجد کے پاس آ کے اترے، کہا اوہو یہاں تو میں نے کل صبح پہنچنا تھا، پیدل آنا تھا، 40 کلو وزن تھا کندھے کے اوپر، جلدی کہاں پہنچنا تھا۔ بڑے خوش ہوئے، کس کے اوپر؟ ڈی سی صاحب کے اوپر، اس لیے کہ بابا جی نے جو سفر پورے دن میں طے کرنا تھا وہ ایک دن میں طے کر کے آئے۔ کس کی وجہ سے؟ ڈی سی صاحب کی۔ زور سے بولو، ڈی سی صاحب کی۔ شاباش۔ جب یہاں پہنچے نا تو بابا جی بڑے خوش ہوئے۔ جب خوش ہوئے تو خوشی میں آ کے کیا لگے کہنے پتا ہے؟ کہنے لگے جا پتر اللہ تینوں پٹواری بناوے۔ کیا دعا دی؟ جا پتر اللہ تینوں کیا بناوے؟ دعا کس کو دی؟ زور سے بولو۔ ڈی سی کے اندر کتنے پٹواری ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں، پورے ڈسٹرکٹ کے ہوتے ہیں۔ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کتنی پنچایتیں ہیں، کتنے گاؤں ہیں، لیکن بابا جی کے سامنے کیا ہے؟ پٹواری سے بڑی کوئی پوسٹ نہیں تھی۔ ڈی سی صاحب نے غصہ نہیں کیا کہ چپ تو میری پرموشن کر رہا ہے کیا ڈیموشن کر رہا ہے؟ نہیں، ڈی سی صاحب نے کہا آمین۔ کیوں آمین کہا؟ آمین اس لیے کہا کہ ڈی سی صاحب کو پتا تھا بابا جی جو کہنا چاہتے ہیں، بابا جی کا مطلب یہ ہے جا پتر اللہ تجھے سب سے بڑی پوسٹ پہ پہنچائے۔ اب بابا جی کی نظروں میں پٹواری سے بڑی کوئی پوسٹ نہیں، اس لیے بابا جی نے دعا یہ دی۔ ہم جو حضور کی تعریف کرتے ہیں، ہم یہی تعریف کرتے ہیں، کون سی والی؟ وہ جو بابا جی نے کس کے لیے کی؟ ڈی سی کے لیے کی۔ کیا کی؟ پرموشن سے ڈیموشن کر دی۔ او بھائی جس کی زلفوں کے نخرے قرآن بیان کرتا ہو، اس ذات کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ ہم جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم بھی حضور کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرنے والوں کی کسی لسٹ میں کیا ہو جائیں؟ شامل ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ اور ہمیں اس کا صلہ ملتا ہے۔ ہم حضور کے نوکر ہیں۔ کون ہیں؟ مجھے جب اس پروگرام کے کنسل کرنے کے لیے کہا نا تو بات ذہن میں آ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہا مفتی صاحب وہاں آپ کی بہت خدمت ہوگی، آپ ادھر چلے جائیں۔ کون سی خدمت؟ یہ والی۔ میں نے کہا ہم بھی تقریروں کو بیچتے ہیں لیکن اتنا سستا نہیں بیچتے۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں سستا۔ ہم نے کہا یہ
دنیا کا سامان سارا کم ہے، ان متاع دنیا الا قلیل، بے شک یہ دنیا کا سامان بہت کم ہے، ہم مہنگا بیچتے ہیں۔ کیسے بیچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور تیری توصیف سنانے کے لیے، تیری حمد سنانے کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، جب قبر کے اندر پہنچ جائیں کوئی پرسان حال نہ ہو، حبیب کہہ دینا یہ گنہگار تو ہے، بدکار تو ہے، لیکن لوگوں کو میرے تذکرے سنایا کرتا تھا، فرشتوں اس کو جنت میں بغیر حساب کے جانے دو۔ زندہ باد۔ سنو، بیچنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کے کم مال کے بدلے میں بیچنے کا مزہ ہم کیسے بیچتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیش حق مدعا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کب ہنسائیں گے؟ جب حضور دیکھیں ایک طرف گناہوں کے اوپر نظر پڑے، پھر حضور سوچیں یار گنہگار تو بہت ہے، لیکن یہ میرے دین کی خاطر بڑے دور دور جایا کرتا تھا، میرے تذکرے کرتا تھا۔ حضور جب یہ چیز دیکھیں تو پھر مسکرا اٹھیں، مسکرا کے پھر اپنے دامن شفاعت میں گنہگاروں کو کیا کر لیں؟ چھپا لیں، اور پھر چھپا کے جنت میں لے کے داخل ہو جائیں۔ سودا کرنا ہے تو چھوٹا نہیں کرنا، بڑا کرنا ہے۔ آ گئی میری بات میں؟ آپ کو توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ ایک مرتبہ بولے یا رسول اللہ۔ ابھی تک میں نے تقریر نہیں شروع کی، اب تقریر شروع کرتا ہی میں ختم کر دوں گا، پریشان نہیں ہونا۔ میں نے بتانا چاہا، اب میں اس آیت کی طرف آؤں گا جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو؟ حضور کی زندگی کے کتنے پہلو ہیں؟ شاباش، کتنے پہلو ہیں؟ دو۔ ایک پہلو میں نے بتا دیا کہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ وہ ہے کہ بیان کر کے بھی بیان ہو سکتا نہیں۔ شیخ سعدی شیرازی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ آ کے پتہ کیا کہنے لگا؟ پھر لاسٹ آ کے دم توڑ دیا، کہنے لگا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہنے لگا بعد والے مولوی کیا کریں گے، میں شیخ سعدی شیرازی فارسی زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ کرنے والا، دنیا کا سیاح، ساری دنیا میں گھوم کے پڑھ پڑھ کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، کہا جیسے حضور آپ کی تعریف کا حق ہے ایسے کوئی کر سکتا نہیں۔ کہتے ہیں میں اتنا کہتا ہوں بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، حضور ایک ہی بات ہے، رب کے بعد سب سے بلند مرتبہ آپ کا ہے، بات ختم۔ بات کیا ہو گئی؟ ختم۔ اب حضور کی زندگی کا دوسرا پہلو، حضور کی زندگی کا دوسرا پہلو جو آج کی اس میرے خطاب کا موضوع سخن ہے۔ سننا ہے کہ نہیں سننا؟ صرف آدھا گھنٹے کی بات، بس توجہ۔ وہ ہے حضور کی بشری زندگی۔ کون سی زندگی؟ جس طرح حضور کے نور ہونے کا انکار کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح حضور کے بشر ہونے کا انکار بھی درست نہیں، اس لیے کہ اگر حضور بشر نہ ہوتے تو پھر ہمارے لیے قابل اتباع کیسے بنتے؟ لوگ کہتے وہ تو فرشتے ہیں، نوری ہیں، وہ ایسا کر کے ہم کیسے کریں ایسے؟ لیکن قرآن نے کہا، فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس رسول کی زندگی کے ایک ایک لمحہ تمہارے لیے نمونہ ہے، اس کی زندگی کو اپنے لیے باعث نجات بناؤ۔ توجہ، آپ پلٹ کے قرآن کی آیت جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا اس کی طرف آئیں۔ اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب، رحمت دو عالم جناب محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے حکم فرمایا، فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کر کے بھیجا ہے اس کو لازم پکڑ لو۔ اس کو کیا کر لو؟ استمساک کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑنا۔ آگے کہا اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک ایک حبیب آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، میں پوری توجہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی طرف بلایا نہ تو لوگوں نے مایوس کر دیا، پریشان کر دیا۔ میرے حبیب پریشان ہو کر مکہ سے پیدل نکلے طائف کی طرف، 95 کلومیٹر سفر صحرا کے بیچ میں، پیدل سفر۔ پہنچے طائف میں، پتہ کیا یہاں سردار کہاں بیٹھتے ہیں؟ کسی نے کہا فلاں فلاں گھر میں چلے جاؤ، 3 سردار تمہیں طائف کے اکٹھے ملیں گے۔ حضور اٹھے، ان کے گھر پہنچے، عرب بڑے مہمان نواز ہیں، بٹھایا حضور کو، پوچھا کیوں آئے ہو؟ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا لوگو، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو یہ قابل عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ایک رب کی عبادت کرو۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پاک نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اتنا کہنا تھا، سردار بپھر کے غصے میں آ گئے۔ ایک کہنے لگا لا اکلمک، معاذ اللہ رب العالمین، کہنے لگا میں آپ سے منہ نہیں لگانا چاہتا۔ دوسرا غلاف کعبہ سل رہا تھا، کہنے لگا بس اب نہیں بولنا ورنہ اس خانہ کعبہ کے غلاف کو پھاڑ دوں گا۔ تیسرا بولا، کہنے لگا تمہیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، رب کو تمہارے علاوہ معاذ اللہ اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ حضور مایوس ہو گئے۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ میرے حبیب نے کہا کوئی بات نہیں، تم میری بات نہیں سنتے، اب جن تک میں پیغام پہنچاؤں گا اس راستے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرنا۔ میرے حبیب اٹھ کے باہر نکلے، ریکویسٹ کر کے گئے تھے، تم نہیں مانتے کوئی بات نہیں۔ سرداروں نے مکہ کے طائف کے عباشوں کو، لوفر لفنگ بچوں کو حضور کے پیچھے لگایا، کہا پتھر مارو اس کو۔ میرے حضور کے جسم پہ پتھر لگے، خون نکلنے لگا، اتنا خون نکلا کہ ایک جوتا خون سے بھر گیا۔ میرے حضور آ کے ایک پتھر پہ بیٹھ گئے، وہ پتھر بھی میں نے طائف میں دیکھا ہے، لوگ اس پتھر کے اوپر چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ظالمہ تمہیں کیسے ہمت ہوتی ہے، جس پتھر کے اوپر میرے حبیب کا خون گرا ہے تم اس کے اوپر چلنے کی کیسے جسارت کرتے ہو؟ تمہاری اگر عقیدت ہوتی تم دور سے دیکھ کے آنسو بہاتے۔ میرے حبیب نکلے، انگوروں کا ایک باغ تھا، میرے حضور اس کے کونے میں جا کے بیٹھ کے، ساتھ میں غلام ہے حارثہ۔ باغ کے مالک نے اپنے نوکر سے کہا دیکھو وہ 2 مسافر ہیں۔ کون ہیں؟ زور سے بولو، مسافر ہیں، ظلم کے مارے ہوئے ہیں، جسم پہ پتھر لگے ہیں، خون کے نشان ہیں، نڈھال ہو کے بیٹھے ہیں، یہ کھجوروں کا گچھا لو لے کے ان کے حوالے کر دو۔ حضور ایک کونے میں بیٹھے ہیں، کھجوروں کا گچھا لایا، میرے حضور نے تناول فرمایا، جسم میں طاقت پڑی۔ اللہ پاک کی طرف سے پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا۔ پہاڑوں کا اس لیے آیا کہ طائف ایسے پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ایسے یہ یوں اس طریقے سے گھیرا ہوا ہے۔ کہا رب نے بھیجا ہے، اے میرے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرشتہ آپ کے انڈر ہے، ایک اشارہ کرو یہ پہاڑوں کو ملائے گا، ان سرداروں سمیت ان تمام لوفروں کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ میرے حبیب نے فرمایا نہ، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی بو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سنو اب جو میں کہنا چاہتا ہوں، فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب جو تمہارے اوپر وحی کر کے بھیجا ہے اس کو دانتوں سے پکڑ کے رکھنا۔ اللہ کے حبیب نے تو پکڑا تھا، یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ یہ پیغام امت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے۔ میرے حبیب نے حدیث پاک میں شاہ فرمایا، حضور کا فرمان، فرمایا لوگوں سنو، ایک زمانہ آئے گا داڑھی والوں کو تانے مارے جائیں گے، کوئی ملہ کہہ کے بلائے گا، کوئی ملوٹا کہہ کے پکارے گا،
سر کے اوپر ٹوپی رکھنا ایک جہاد کے مترادف ہوگا. شراب عام ہو جائے گی. جس گھر میں شادی کے موقع پر ڈھول نہیں ہوں گے لوگ کہیں گے بیکورڈ ہے. جس کی بچی سوٹ پہن کے نکلے گی بولیں گے پچھلے زمانے کی ہے. جس کے جسم پہ جینس ہوگی لوگ اس کو اچھی نگاہوں سے دیکھیں گے. کالوں کو ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کو مسجدوں میں آتے ہوئے شرم محسوس ہوگی. اللہ کا گھر خالی ہوگا. امام ترسے گا کاش 2 لوگ اور آ جاتے، 3 ہو جاتے، نماز پڑھ لیتے. جمعے کا دن ہوگا، امام چیخ چیخ کے رسول اللہ کی شریعت بیان کرتا ہوگا، سننے والا کوئی نہ ہوگا. بازاروں میں بھیڑیں ہوں گی، لوگ بھاگتے ہوں گے، اللہ کے دین کی طرف آنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا. کشتی اور دنگلوں کے اوپر لوگ پیسہ پھینکتے جائیں گے، لیکن مدارس کے اندر 2 باتھ روم بنے ہوں گے، 100 بچے صبح فجر کے ٹائم لائن لگے ہوں گے. رسول اللہ کے دین کے پڑھنے والوں کے جسم کے اوپر جو لباس ہوگا وہ اس مال دولت والے دور کے بیچ میں بھی پیوند لگا ہوگا. لوگ مدرسوں کے اندر اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. اللہ 4 بچے دے گا لیکن کوئی ایک بھی دین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. فرمایا لوگوں سنو، جب وہ وقت آ جائے گا عجزوا علیہ بالنواجز، اس دور میں تمہارے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہوگا. تم سے سنت چھینی جائے گی، تم سے رسول اللہ کا دین چھینا جائے گا. فرمایا کرنا کیا؟ عجزوا علیہ بالنواجز. لوگوں اس وقت رسول اللہ کے دین کو دانتوں میں پکڑ کے رکھنا، ہاتھ سے لوگ چھین لیں گے. رسول اللہ کی سنت کو اپنے دانتوں میں جکڑ کے رکھنا. کہا داڑھی مونڈی جائے گی، تم داڑھیوں کو سجا لینا. لوگوں سنو، اس وقت شراب پی جائے گی، تم شرابیوں سے دور رہنا. لوگوں اس وقت مسجدیں خالی ہوں گے، تم مسجدوں میں آ جانا. میرے حبیب نے فرمایا لوگوں سنو، آخری زمانہ ہوگا، لوگ دین کے اوپر چلنا مشکل سمجھیں گے. تم رسول اللہ کے دین کو اپنے لیے مضبوطی کا سامان رکھنا. اس آخری زمانے میں بھی جنسوں کو اتار کے اپنے جسموں کے اوپر رسول اللہ کا دیا ہوا لباس پہن لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عجزوا علیہ بالنواجز. ہاتھوں سے کام چلے گا. آ رہی ہے میری بات سمجھ؟ جب کوئی کسی سے کوئی چیز چھیننے ہو جائے، ہاتھ سے جانے لگے، بندہ کیا کرتا ہے؟ دانتوں سے پکڑ لیتا ہے. بچپن میں جب ہم تیرتے تھے نا تو کبھی گرنے پہ آتے تھے، سوچتے تھے ہاتھ چھوٹ جائیں گے، دوسرے کی بنیان کو نہ اپنے دانتوں سے پکڑ لیتے تھے کہ چھوٹے گا نہیں، کنارے پہ لگ جاؤں گا. میرے حبیب نے فرمایا لوگوں اگر اس وقت فتنوں سے بچنا ہوا اور ایمان کے ساتھ مرنا ہوا، اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہوگا کہ رسول اللہ کے دین کو اپنے دانتوں سے پکڑ لینا. سبحان اللہ. کیسے پکڑ لینا؟ توجہ توجہ. رسول اللہ کی زندگی کا ایک پہلو میں نے شروع کرنے سے پہلے ختم کر دیا. میں نے تمہیدی بات میں کہہ دیا. میں نے کہا نا رسول اللہ کی شان کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، لیکن جو حضور کی بشری زندگی ہے ہمارے بیچ میں موجود ہے. میرے حبیب کا صبر بھی موجود ہے، میرے حضور کا اخلاق بھی موجود ہے، میرے حبیب کا چلنا بھی موجود ہے، میرے حبیب کی امانت بھی موجود ہے، میرے حبیب کی صداقت بھی موجود ہے، میرے حضور کی تجارت بھی موجود ہے. لوگوں کہا تاجر بننا ہوا، دیکھ لینا میرے حبیب نے تجارت کی، نفع بھی پایا لیکن جھوٹ ہے. کہا لوگوں سنو 25 سال کا خوبصورت جوان ہے، مکہ کی گلیوں میں جب چلتا ہے تو عورتیں جھانک جھانک کے دیکھتی ہیں، لیکن اس حبیب کی نگاہیں نیچی ہیں. جوانی بھی تمہیں دکھائی ہے. لوگوں سنو، اگر تمہیں خدا نے جوانی دی، خوبصورتی دی، اس رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا. جب چلو تو سینے کو چوڑے کر لو کہ رسول اللہ کے غلام ہیں، حیدر کرار کے غلام ہیں، ڈرتے کسی کے باپ سے بھی نہیں، لیکن نگاہیں نیچی کر لینا کہ رسول اللہ کے غلام ہیں. رسول اللہ نے طریقہ یہ بتایا ہے، جب چلو تو سینے کو پھیلا لو، نگاہوں کو نیچے کر لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آئی میری بات سن میں آپ کو؟ اب سنیں 2-3 باتیں کر کے 15 منٹ ابھی بات باقی ہے، میں بات ختم کروں. توجہ ہے آپ کی؟ بہت خوب، بہت خوب. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگ طرح طرح کی باتیں لگی کرنے.
میرے حبیب کے غلاموں کے اوپر ظلم کیا جاتا میرے حبیب کو دکھا دکھا کے. حضرت عمار بن یاسر، یہ نام آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن آپ کو میں حضرت یاسر کی بات بتاتا ہوں. یہ یمن کے رہنے والے تھے. کسی نے بتایا سنو بڑے نیک آدمی ہو، جاتے وقت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کہا کیا؟ کہا مکہ میں ایک نبی نبوت کا اعلان کرنے والا ہے، یمن کو چھوڑو مکہ چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ زور سے بولو، کہاں چلے جاؤ؟ بیدار نہیں، ایک بار بولو یا رسول اللہ. بات ختم کر دوں کہ پوری کروں؟ شاباش، یہ بزرگ بڑے ماشاءاللہ مضبوط ہیں، یہ جوان بڑے بوڑھے لگ رہے ہیں مجھے. اوے جوانی کا ثبوت دو ورنہ سب کو بول دوں گا تمہاری شادی نہیں ہوگی کسی کی، دھیان رکھنا. میں بول دوں گا یہ جوانی سے پہلے بوڑھے، ان سب باباؤں کی شادی کروا دوں تم ایسے رہ جاؤ گے، پھر بعد میں نہیں بولنا. زور سے بولو یا رسول اللہ. دیکھا شادی کے نام پہ کیسے نعرے مار رہے ہیں. پترو تمہاری نبض میرے ہاتھ میں ہے. شاباش، توجہ 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 ہے آپ کی میری طرف. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا نا، طرح طرح کے ظلم. کسی نے کہا عمار ایک کام کرو، یمن کو چھوڑو، کہاں چلے جاؤ؟ کیوں؟ ایک نبی نبوت کا اعلان کرنے والا حضرت یاسر آئے، مکہ میں پہنچے. مکہ کے اندر ایک قانون تھا. قانون یہ تھا کہ کوئی باہر والا مکہ کے اندر آ کر رہ سکتا نہیں تھا. یہ کیا تھا؟ قانون. رہنے کی صورتیں تھیں دو، یا تو کسی کا غلام بن کے رہ جائے، نوکر بن کے، یا کیا کر لے کوئی مکہ والا اس کو پناہ دے دے، اپنا خلیف بنا لے. آگے بات سن میں آئے. ابو جہل کا چچا تھا، بڑا نرم دل آدمی، شریف آدمی، لیکن نیک نہیں کہہ سکتے، ایمان کی خبر، کیونکہ نیکی کا پودا لگتا ہے اس زمین میں جو محمد رسول اللہ نے اگائی ہے. آئی بات میں کہ نہیں آئی؟ اگر کوئی کافر اچھا ہو اس کو بولو ٹھیک بندہ ہے، بندہ ٹھیک ہے لیکن نیک نہیں ہے. اس لیے کہ پودا کتنا بھی خوبصورت ہو جائے جب تک زمین میں یسر نہ ہو تو پھل دیتا. بندہ کتنا بھی اچھا ہو جائے جب تک مومن نہ ہو تو پھلدار نہیں ہو سکتا. لہذا میرے حضور نے نا جب یہ اعلان فرمایا تو عمار بن یاسر کے باپ حضرت یاسر آگے، ابو جہل کے چچا نے ان کو پرمیشن دے دی، رہنے ہو گئے. ان کے چچا ابو جہل کے کی ایک کنیز تھی، نام تھا سمیہ، نوکرانی کنیز. یاسر نے شادی کر لی کس کے ساتھ؟ ابو جہل کے چچا کی کنیز کے ساتھ، رہنے ہو گئے. حضور نے اعلان فرمایا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عمار. کیا نام رکھا؟ شاباش. دن گزرتے گئے، ظلم و ستم چل رہا تھا. اسی دوران ابو جہل کے چچا کا انتقال ہو گیا، جس کے سہارے حضرت یاسر کیا کر رہے تھے؟ رہ رہے تھے. اس کا کیا ہو گیا؟ گھر کی ساری باغ دوڑ آ گئی ابو جہل کے پاس. ابو جہل بڑا ظالم، حضرت سمیہ کو بھی مارتا، حضرت یاسر کو بھی مارتا، ظلم کرتا. حضرت سمیہ کو مار مار کے ایک بات کہتا، کہا سنو اگر دین نہیں چھوڑتے ایک بات کہہ دو. کہا کیا بات؟ کہا اتنا کہہ دو کہ میرا رب تو برحق ہے ہی ہے، لیکن جس بت کی عبادت ابو جہل کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اتنا کہہ دو. حضرت سمیہ نے کہا نو کمپرومائز. ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب ہم میلاد میں بھی آتے ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں، دوسرے بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں. نہ، حضرت سمیہ کے جسم پہ کوڑے برستے، مارا جاتا. آخر ایک دن ابو جہل نے ظلم کی انتہا کی، برچھی نکالی، حضرت سمیہ کے جسم کے نازک حصے پہ ماری، جسم کے دو حصے کر دیے. جیسے میرے حضور گزرنے والے ہوتے، حضور کو دکھانے کے لیے ابو جہل
यासिर, हजरत यासिर को भी खड़ा करता, हजरत अम्मार को भी, हजरत सुमैया को भी जिस्म पे कोड़े बरसाता। हुजूर पास से गुजरते, अपने गुलामों के जिस्म पे जुल्म होता हुआ देखते, हुजूर नजरों को नीचे कर लेते, इरशाद फरमाते, इस्बिरू या आला यासिर इन्ना मौइदकुमुल जन्नह, ए आले यासिर सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह। इतनी बात कहते गुजर जाते। सुनो, मेरे हुजूर ने अखलाक की क्या दास्तान रकम की। मेरे हुजूर मक्का की गलियों से रात को गश्त करके गुजरते, तो एक दिन गुजरते गुजरते एक गुलाम के रोने की आवाज आई। हुजूर ने आंगन से झांक के देखा, एक हबशी गुलाम है, रो रहा है। मेरे हुजूर ने पास बुलाया, कहा क्यों रोते हो? मजहब नहीं पूछा, दीन नहीं पूछा। इसीलिए हम कहते हैं मेरे हुजूर सारी कायनात के लिए क्या थे? गुलाम का मजहब नहीं पूछा। मेरे हुजूर ने बुलाया, कहा क्यों रोते हो? कहने लगा बुखार है, सख्त शिद्दत है, जिस्म में बैठने की सकत भी नहीं है, दिन भर अपने मालिक को पालकी में लेके घुमाता हूं। देखो मोहम्मद, मेरे जिस्म के ऊपर से चमड़ी भी उतर गई है। कहा अभी क्या मसला है? कहा मेरे मालिक ने दिन भर मेरे ऊपर सवार रहा, मक्का की गलियों में लेके घूमता रहा पालकी में, उसको बुखार की शिद्दत है, कंधे को दर्द है, जिस्म से चमड़ी उतर गई है। मेरे पास 20 किलो गेहूं रखे हैं, मैंने इनको पीस के सुबह होने से पहले पहले आटा बनाना है। मेरे हबीब ने फरमाया कोई बात नहीं, उठ, ये रहमत वाली कमली ले, वो कोने में बैठ के आराम कर। उठाया, कोने में बिठाया, रहमत वाली कमली दी, कहा बैठ जाओ। हुजूर बैठे, दानों को डाला, पूरी रात चक्की चलाई, सुबह अंधेरे से पहले, उजाला होने से पहले पहले मुंह को छुपाया, बाहर निकल के चले गए। दूसरे दिन फिर गुजर हुआ, उसी घर से फिर गुलाम के रोने की आवाज आई। मेरे हबूब ने दस्तक दी, कहा ओए गुलामा क्यों रो रहा है? कहने लगा रात को एक नेक बख्त इंसान आया था, मेरी मदद करके चला गया था, लेकिन दिन भर फिर मैंने अपने मालिक को कंधे पे उठा के, पालकी में उठा के पूरे मक्का का सैर करवाया है, मेरे कंधे की चमड़ी उतर गई है। रात फिर यहां पहुंचा हूं, बुखार की शिद्दत है, 20 किलो गेहूं आज फिर मेरे पास मौजूद हैं, मैंने सुबह होने से पहले पहले इनको आटा बना के देना है। मेरे हबीब ने फरमाया कहो परेशान ना हो, ये रहमत वाली चादर ले, कोने में बैठ आराम कर। मेरे हबीब ने फिर चक्की पकड़ी, रात भर चक्की चलाई, सुबह 20 किलो गेहूं को आटे में तब्दील करके उसके हवाले किया। सुबह रोशनी होने से पहले पहले मेरे हबीब फिर निकल आए। तीसरा दिन फिर हुआ, फिर मामूल के मुताबिक गुजरे। आज फिर चक्की चला के जब निकलने लगे ना, तो गुलाम पांव में गिर गया। कहने लगा ओ जवान तू है कौन है? चेहरे को छुपा के रखता है, एक झलक जिधर मुड़ता है उधर रोशनी हो जाती है। तेरे अखलाक भी बड़े कमाल के हैं। मैं हबशा का गुलाम हूं, ना पता मेरा बाप कहाँ है, ना पता मेरी माँ कहाँ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, गुलाम हूं। मेरा मालिक जब चाहता है मेरे ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ता है। बताया जवान तू है कौन है? इस गुलाम के साथ इतनी नेकी, कल भी आया 20 किलो गेहूं को आटे में तब्दील करके चला आया, परसों भी आया 20 किलो गेहूं को आटे में तब्दील करके चला आया, आज फिर इस गुलाम की मदद की। हो कौन हो? मेरे हबीब ने फरमाया और रहने दे, इन बातों से कोई मतलब नहीं, छोड़ रहने दे, क्या करना है तूने, नाम को तेरा काम हो गया। कहा ना ना, इतना खुदगर्ज नहीं हूं, आज 3 दिन से मेरी मदद कर रहे हो, आज पता लेके ही रहूंगा। इतनी बात हुई, कदमों में गिर गया। मेरे हबीब ने फरमाया कहा क्या पूछते हो? मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं जिसके ऊपर लोग जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं मक्का में। मैं वही हूं जिसने मोहम्मद होने का, नबी होने का ऐलान किया है। मेरे हबीब ने इतना कहना था, कदमों में गिर के कलमा पड़ा, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा कोई माने ना माने, मैं कसम खा के कहता हूं तू अल्लाह का सच्चा हबीब है, अल्लाह का सच्चा रसूल है। तो जो है आपकी मेरी तरफ, बस 10 मिनट की बात और बस बात खत्म। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جو سیرت دی وہ سیرت دکھوں سے بری ہوئی، پریشانیوں سے بری ہوئی، تاریخ کے اندر ظلم و ستم کی داستان رقم، پریشانیاں۔ میرے حضور جب جانے لگے تو پیغام کیا دے کے گئے؟ کہا لوگوں سنو، یہ شریعت تمہیں بڑی مشقتوں سے دے کے جا رہا ہوں، عجزوا علیہ بالنواجذ، اس شریعت کو کیا کرنا؟ دانتوں میں پکڑ لینا۔ آج کیا ہے؟ ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ ہر سال میلاد کا جلوس نکالا، یہاں پہنچے، لنگر کھایا، مولوی صاحب کا، مفتی صاحب کا بیان سنا، واپس چلے گئے۔ لیکن پیغام کیا ہے؟ کتنے ہیں جو اس حبیب کے پیغام کے اوپر آج بھی قائم دائم ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں صبح قرآن کھلتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو حبیب کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر زندگی گزارتے ہیں؟ کتنے ہیں جو اپنے چہروں کے اوپر سنت رسول اللہ کو سجاتے ہیں؟ اللہ کا قرآن گھر میں موجود ہے، دعائیاں دیتا ہے، لوگوں کھول لو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ باپ مرتا ہے تو جائیداد گھر میں، وراثت گھر میں، سارا ہی کچھ گھر میں، ٹریکٹر گھر میں، گاڑی گھر میں، بائک گھر میں، گھڑی گھر میں، صدری گھر میں، سارا ہی کچھ۔ لیکن جو چیز صدقہ نکالی جاتی ہے وہ دو طرح کی، ایک آخری ٹائم میں جو بابا کے جسم سے لباس اترا، وہ اگر پرانے کپڑے ہوں تو پھر وہ کسی غریب کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ جس قرآن کو بابا پڑھتا تھا وہ قرآن لے کے مسجد میں رکھ دیا جاتا ہے۔ بابا کی تمہیں ساری نشانیاں پسند ہیں، جس قرآن کو تمہارا باپ کھولا کرتا تھا تمہیں اس قرآن سے محبت نہیں ہے؟ پھر کیا مقصد ہوا؟ مدرسے سے 10 بچے لائے، لا کے 10واں کروایا، 40واں کروایا، پھر سوچتے ہو بابا بخشا گیا، ہو گیا کام پورا۔ مولوی سستا ہے، 500 روپیہ دیا، فلاں مسجد کے امام کو فون کرو، فلاں کیا کرو، 2 آپ بچے لے آنا، 2 آپ لے آنا، کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھانا ہے۔ قربان جاؤں پڑھنے پڑھانے والوں کے اوپر۔ لیکن حضور کی حدیث کا حصہ سنیں جو اصالہ ثواب کے لیے پیش کی جاتی ہے، میں سچی باتیں کہنے کا قائل ہوں۔ حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، اس مرنے والے کا نیک بچہ ہو باپ کے لیے دعا کرے۔ اگر مرنے والے کا بیٹا کیا کرے؟ باہر کرسی پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، مولوی صاحب قرآن ہو گئے ہو، اچھا دعا کرو، اللہ اللہ خیر صلاح۔ دعا کے ٹائم بھی پتر اندر آمین کے لیے پہنچتا امید کیا کرتا ہے؟ بابا قبر سے نکل کے کہاں پہنچ گیا؟ کہاں پہنچ گیا؟ کس وجہ سے؟ کرائے کے بچے بلائے، قرآن پڑھایا، بابا پہنچ گیا۔ لیکن سنو بابا اگر اتنا جلدی پہنچتا تو پھر بڑی آسانی کی بات تھی، پھر بات بڑی آسان تھی، لیکن نہ، جنت اتنی آسان ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جہاں وہ جوان کھڑا ہوگا جس نے گھر میں کبھی قرآن نہیں کھولا ہوگا، اسی محفل کے اندر حضور کا غلام حضرت جلیبیب بھی موجود ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی محفل کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص بھی موجود ہوں گے، اور اسی محفل کے اندر حضرت حبیب بن زید بھی ہوں گے۔ پیشے سے لوہار تھے۔ کون تھے؟ لوہار تھے۔ رسول اللہ کے دین کا کلمہ پڑا تو کافروں نے کیا کیا؟ آگ جلائی، انگار اکٹھے کیے، حضرت حبیب بن زید کو اوپر لٹایا، اور اس ٹائم تک لٹا کے رکھا جب تک انگار خود ٹھنڈے نہ ہوئے۔ انگار ٹھنڈے کیسے ہوئے؟ حضرت حبیب بن زید کے کمر سے نا چربی پگھلی، انگوروں کے اوپر پڑی اور انگار بجھ کے ختم ہو گئے۔ ادھر وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ علامہ اقبال کہنے لگا ببندے صوفیو ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری، با آیا تشترا کار جزی نیست، کہ از یاسین او آساں با میری۔ علامہ اقبال کہنے لگا تو جاہل ملا کے
اور جاہل صوفی کے پنجے میں ایسا آیا کہ ببندے صوفیو ملا اسیری، تو اس اسیری میں ایسے ہے کہ حیات از حکمت قرآن گیری۔ جاہل ملا کون ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، ڈی سی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، آپ نے جہاں جانا ہے جاؤ، میں قرآن پڑھ دوں گا۔ اسی لیے میں دیکھتا ہوں جموں کے اندر نا رونا آتا ہے، کسی امیر کا کوئی مر جاتا ہے، مولویوں کی لائنیں ہوتی ہیں، ایک مولوی کہتا ہے جنازہ میں پڑھاؤں، ایک کہتا ہے بیان میں کروں، دوسرا کہتا ہے میں کروں، تیسرا کہتا ہے میں کروں۔ غریب کا کوئی مر جاتا ہے تو جنازہ پڑھنے والا کوئی میسر نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں۔ حق ہے بالکل۔ امیر کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر مولوی کہتے ہیں 5 قرآن میری طرف سے، 5 میری طرف سے، 5 میری طرف سے۔ اوے کیا کرنے 5 قرآن؟ مرنے والا اگر پوری عمر شراب پی کے مر گیا، فرعونوں کی طرح کوٹھیاں بنا کے چلا گیا، ان کے دروازوں پہ کوئی سفیر پہنچ گیا 10 روپے لینے کے لیے، دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ آپ 5 قرآن پڑھو، 15 پڑھو، 20 پڑھو، اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو کس کاری؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا کہا؟ ببندے صوفیو ملا اسیری، اچھے ملا کی پہچان ہی ہے سچی بات کہتا ہے، پکی بات کہتا ہے۔ اقبال نے کیا کہا؟ ببندے صوفیو ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری۔ قرآن تمہارے پاس حکمت کے لیے آیا تھا۔ کس کے لیے آیا تھا؟ اس کے لیے نہیں آیا کہ کوئی مرے تو پھر مسجد سے پارے اٹھا کے لاؤ، پڑھو، بخش دو، بات ختم ہو جائے۔ کہا نا ببندے صوفیو ملا اسیری، حیات از حکمت قرآن گیری۔ آگے کہنے لگا سنو، بآیاتش ترا کار جزی نیست، کہنے لگا تمہیں تو اس قرآن کی آیتوں سے کوئی کام ہے ہی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے سوائے ایک چیز کے۔ کہا بآیاتش ترا کار جزی نیست، کہ از یاسین آسا میری۔ کہا تو مرنے سے پہلے زندگی میں ایک بار کھولتا ہے، کب؟ جب بابا کی روح اوپر نیچے ہو رہی ہو، ڈگ ڈگ، نہ نکل رہی ہے نہ رک رہی ہے، نہ نکل رہی ہے نہ رک رہی ہے، پھر بلاتے ہو مولوی صاحب کو، مولوی صاحب سورہ یاسین پڑھو، بابا جی دی روح نکل جاوے۔ اس لیے میلاد کا پیغام یہ ہے، میلاد کا، زور سے بولو، ان جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ شاید حضرت موجود تھے، جموں کا ایک بڑا ترم خان ہے، جو ہمارے سامنے ترم خان بنتا ہے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے، ہم تھوڑا اور اوپر ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا پتر تو اگر ترم خان ہے، ہم تیرے بھی باپ ہیں، ہم تھوڑے دوسرے قسم کے مولوی ہیں۔ جو محبت کے ساتھ ہاتھ چومتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ محبت کر رہا ہے، ہم اس کے پاؤں چوم لیں۔ ہمارا سودا نقد و نقدی کا ہے، نقد و نقدی کا حساب۔ تم اگر دولت کا نشہ دکھاتے ہو، ہم تو رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسبی تیرے جان نثار، جب تک سورج چاند رہے گا تیرا نام رہے گا۔ زور سے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔